السلام علیکم جی۔ آج ہم بڑے اہم بات کر رہے ہیں موضوع پہ علم کیا ہے۔ اگر ہم پوچھتے ہیں علماء کرام سے تو وہ کہتے ہیں کہ جو دینی علم ہے یہ علم ہے، جو دنیاوی علم ہے وہ فنون ہے، وہ فن ہے۔ اب یہ تقسیم کیوں کی گئی، اس تقسیم کے امت مسلمان پہ کیا اثرات آئے؟ اس وقت تمام جو مسلمان ہیں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے سٹیج پہ ایک فقیر کی مانند ہیں۔ کوئی بھی نئی ایجادات آتی ہیں تو باہر سے آ رہی ہیں۔ اب حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تم زمین جو مومن تو وہ ہیں جو زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس مدرسے میں کبھی تو غور ہوتا تھا، تب ہمارے سائنسدان سامنے آئے، اب کہاں غور ہوتا ہے؟ ابھی ایسے معاملات کہیں بھی نہیں ہو رہے، بلکہ بحثیں ہوتی ہیں، غور و فکر کا معاملہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے سر بھی سے رہنمائی دیتے ہیں کہ سر علم ہے کیا؟ سر پلیز علم کیا ہے؟ اور سر یہ ڈویژن کیوں کی گئی؟ کیا خدا نہ خواستہ کسی نے حدیث مبارکہ میں تحریف کی ہے یا کیا ہوا ہے یہ؟ پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اصل میں بڑا اہم موضوع ہے اور مسلمانوں میں یہ بڑا معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس اور بہت سی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا معنی کیا ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، کسی چیز سے آگاہ ہونا، اور اس کی ضد ہے جہل۔ جہل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے ناواقفیت۔ جب آپ کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں تو آپ جی اس میں جاہل کہلاتے ہیں۔ صحیح جی۔ اب جو قرآن پاک میں ظاہر ہے علم سے متعلق بہت سی آیات ہیں، غور و فکر سے متعلق بہت سی آیات ہیں، کائنات کے اوپر غور و فکر جیسے آپ نے بیان کیا، یہ مومنین کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کے آخری جو رکوع ہے نا، وہاں جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے اس میں بھی وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے جو ہوتے ہیں نا، علم والے وہی ڈرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیں کہ جو شخص، جو لوگ جاننے والے ہیں یا جو لوگ جاننے والے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ علم ایک آفاقی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، کہ اس میں ایک عالمگیریت پائی جاتی ہے، اور انسان کے علم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ تفکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا ہو۔ اور سب سے بڑی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت ہے، یعنی کہ چیزوں کو ایجاد کرنا، جی سر، چیزوں کا موجد بننا۔ جی اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں جس میں حضرت آدم اور جو فرشتوں کی بحث ہے جس میں ابلیس بھی شامل ہے، جی اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو جو ان کی بحث تھی نا فرشتوں پر برتری لے جانے کی، وہ ایک تخلیقی صلاحیت تھی انسان کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ صحیح جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جی اور جنوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد ایک تیسری مخلوق انسان کو پیدا کرنا چاہا، آپ اس سارے واقعے میں غور کریں تو کچھ مورخین، کچھ مفسرین اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے وہ، جی اور با منزلہ پانی کے ہیں، اور جنات جو ہیں ان میں زیادہ تر شریر ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، جی اور ان کی وہ با منزلہ آگ کے ہیں۔ صحیح اب اگر آگ پانی کو لگے گی تو ایک نئی طاقت، نئی چیز ابھرے گی، وہ ہے بھاپ۔ جی بھاپ جو ہوتی ہے پانی کی، اس میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ تو جی کہا جاتا ہے کہ انسان وہ چیز ہے، یعنی کہ جنوں کا اور فرشتوں کا خلاصہ اور نچوڑ، کہ وہ تخلیقی صلاحیت جو کہ نہ فرشتوں کے اندر تھی اور نہ جنوں کے اندر موجود ہے، جی اس تخلیقی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ فرشتوں پر برتری لے گئے اور فرشتوں نے ان کی صلاحیت کو قبول کر لیا۔ جی اب یہاں یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں، گندم تھا، سیب تھا، اس میں 18 اقوال ہیں، آپ جانتے ہوں گے، جی مگر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سائنسی توجیحات تھی، سائنسی تشریحات تھی جو کہ بالکل حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے پیش کی، تو ظاہر فرشتے اس کو سمجھنے سے قاصر تھے اور جنات بھی، تو وہ عاجز آ گئے۔ جی اب دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اشارہ کرتی ہیں اس چیز کی طرف کہ جو علم ہے نا، علم وہ
آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے، جو کہ چیزوں کو آپ ایجاد کرتے ہیں. اس کے اوپر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت زیادہ لکھا ہے، اور بہت زیادہ ان کی آپ کو اس میں اشعار اور ان کی جو تحقیق ہے اس کے اوپر آپ جی کو بہت سا مواد مل جائے گا کہ علم ایک آفاقی چیز ہے، اور جی علم سے مراد انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے. بے شک. وہ آگے آپ اس کو بگاڑ دیں جی تو وہ علیحدہ بات ہے. اور یہ جو آیت میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی، انما یخش اللہ من عبادی العلماء، جی اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو جو مسلمانوں میں سب سے پہلے اس چیز کو تقسیم کیا گیا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، وہ جی بنیاد یہ بنی کہ علم کے دو حصے کر دیے انہوں نے، ایک دینی جی علوم اور ایک دنیاوی علوم. دنیاوی علوم حالانکہ اس بالکل طرح صحیح. کی قرآن پاک نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے. صحیح. علم تو علم ہوتا ہے، علم بے آپ شک علم کو کیسے دینی دنیاوی کر سکتے ہیں؟ بے شک سر. اس کو تو نہ نبی پاک نے کہیں مینشن کیا کہ دنیاوی علوم یہ والے ہیں اور دینی علوم آ کر مجھ سے سیکھا کرو. اور وہ صحیح میں تو قرآن پاک ہماری میں پہلے بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے نبی پاک کے اوپر کہ وہ جی سر اوور آل لیڈر تھے، سر اوور جہاں آل رہنمائی کرتے تھے. جی انہوں نے کبھی جی بولیں آپ. سر جہاں ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرعیں بنانے کا ایک علم دیا، تو وہاں یہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیاوی علم دیا، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوا. تو چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس کا یہ جتنی آیات ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ تو ایک ہمارے آگے آیات آگی دا سیئنگ آف اللہ، اور جو دنیا ہے کائنات ہے یہ اللہ پاک کی ڈوئنگ ہے، یہ اللہ پاک کا عمل ہے. تو نہ ہمیں اس اللہ پاک کا جو قول ہے اس میں کوئی ملے گی کہنے کے کچھ فراز، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں ہمیں فراز ملیں گے. تو انسان جو غور کرے گا اس کو عطا کرتا جائے گا، تو وہ رب العالمین ہے. جی سر پلیز. ایسے ہی ہے، بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں کہ جو آپ بھی بیان وہی بات کر رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ تسخیر کائنات ہے. جی آپ نے کائنات کو تسخیر کرنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. جی اب یہ جو مسلمانوں میں تقسیم آئی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے نا، جی ہم اس طرف کبھی نہیں آتے. جی ہم ہمیشہ ایکسٹریم لیول پر ہوتے ہیں، یا تو اوپر سے یا نیچے سے. صحیح. اب اس آیت کا کیا ہوا کہ یہ جو آیت ہے نا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اب یہ علماء اور عالم کے اوپر بحث ہو رہی تھی ہر وقت. عالم کون جی ہوتا ہے؟ جو مدرسے میں 8 سال کا کورس کرتا ہے، اس نے فقہ کی کتابیں پڑھی، اس نے اصول کی کتابیں پڑھی، اس نے تفسیر پڑھی، صرف عالم ہوا ہے. جی اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنی فضیلت والی قرآن پاک میں آیات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، وہ طبقہ مذہبی طبقہ اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے. صحیح. اچھا، دوسری طرف ماڈرن لوگ ہیں، ان جی کو ان بات سے آگاہی نہیں ہے. جی وہ اس بات میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جیسے مرضی زندگی گزارتے رہے. صحیح. اب اصل میں عالم سے مراد علم والا بندہ ہے. جی وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فقہ والا عالم بھی ہو سکتا ہے، حدیث کا عالم ہو سکتا سر ہے، فزکس کا عالم ہو ہاں سکتا جی، ہے، کیمسٹری کا عالم کیمسٹری ہے، کا عالم ہو میتھ کا سکتا عالم ہے. جی بالکل سر. ہے، ہاں جی، میتھس کا عالم ہو سکتا ہے. اب یہ سارے بندے کیا کرتے ہیں؟ یہ غور و فکر کرتے ہیں. جی یہ غور و فکر کرنے کے بعد چیزوں کو ایجاد کر کے دنیا کے سامنے لاتے ہیں تاکہ انسانیت کی بھلائی کا کام ہم کر سکیں. بے شک بے شک. اب اگر ان میں سے کوئی بندہ بھی ڈنڈی مارے گا، چاہے وہ مدرسے کا عالم ہے، جی حدیث کا عالم ہے، فقہ کا عالم ہے، یا قرات کا عالم ہے، جی یا سائنس کا عالم ہے، یا میتھس کا عالم ہے، جو بندہ بھی اپنے شعبے کے ساتھ دغا بازی 2 نمبری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پکڑے گا. یہ تو سارے جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو تقسیم کر دیں طبقاتی نظام کے اوپر کہ یہ آیت صرف مدرسے کے جو علماء ہیں ان کے لیے ہے، ہمارے لیے جی نہیں ہے. اگر آپ مدارس کی بکس بھی دیکھیں نا، جو فقہ کی بک ہیں، جی سر. ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے باقاعدہ انہوں نے، انما یخش اللہ من عباد العلماء. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ہی ہم عالم ہے، مدرسے والی عالم ہے. تو صحیح. یہ والی آیت تو کیمسٹری والی کتاب کے اوپر بھی لکھی ہونی چاہیے کہ انما بالکل. یخش اللہ من عباد العلماء. وہ جی بندے بھی تو عالم بن رہے ہیں، وہ بھی جی غور و بالکل. فکر کر رہے ہیں، وہ سب بے کچھ شک. کرتے ہیں. جب آپ ایک ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں یہ نظام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے بڑے بھیانک نکلتے ہیں. تو آپ دیکھیں، اگر اس کے قرآن پاک کے علاوہ جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جی تو وہ ذہن کے علم کا مقصد کیا؟ غور و فکر ہے. جی سر. اگر ایک بندہ جو کہ مدرسے کا عالم ہے وہ اپنے علم کا مقصد پیسہ کمانا بنا لیتا ہے، وہ ظاہر ہے جی وہ گناہ میں آئے گا. جی اگر کوئی سائنس کا عالم ہے اور وہ جی غور سر. و فکر کر کے دنیا میں چیزیں ایجاد کرتا ہے صرف اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، پیسہ اس کا مقصد ہو، جی ظاہر ہے وہ بھی بیکار ہے. اس کی ساری بے غور و فکر، تدبر، تفکر جو بھی وہ کرتا ہے سب بیکار ہے.
جی میں نے آپ سے پہلے عرض کر تھا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم کا جو مقصد ہے نا، علم کا مقصد وہ کیا ہے کہ آپ کا سینہ منور ہو. بے شک. اگر آپ دنیا کے دندوں میں پڑھیں گے، جیسے انہوں جی نے ایک شعر میں کہا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جی وہ علم نہیں زہر ہے احرار احرار کے. کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو. اگر آپ صرف پیٹ بھرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اس جی لالچ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا سینہ کبھی علم کے نور سے منور نہیں ہو سکتا ہے. جی آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، جی کیونکہ بالکل. آپ نے مقصد ہی فوت کر دیا علم کا. جی تو یہ جو عالم ہوتا ہے، یہ ہم یعنی کہ سارے بندے اس کے اوپر غور کریں، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا ہے، کالج جی میں پڑھنے والا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے، یا وہ استاد ہے. جی جہاں وہ چاہے طالب علم ہے وہ بھی عالم ہے، اور جی جو ان کے استاد ہے وہ بھی عالم ہے، سارے بے عالم ہیں. شک بے اس شک. میں نبی پاک نے مدرسے کی کے بارے میں نہیں کہا ہوا. ایون یعنی کہ سر ہم دیکھیں، لوگ یہ سر کہاں سے ایون لے آتے ہیں کہ جی سر ایون دیکھیں کہ جب غزوہ بدر میں جو کفار گرفتار ہوئے تھے، اب حالانکہ وہ تو کفار تھے، تو ان میں سے جو لوگ کہنے پیسے نہیں دے سکتے تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مسلمان بچوں کو پڑھائیں. تو انہوں نے کون سا کوئی دین کا علم پڑھایا تھا؟ انہوں نے بچوں کو ریڈنگ سکھائی تھی کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ وہی تھوڑی نہیں سر، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فرمایا نا کہ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، ان سے کہو جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. اب وہ سر پھر چاہے علم ہے، وہ چاہے نالج ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں پھر اس کو پھیلانا ہے آپ نے. جی سر پلیز. آ، ایسے ہی ہے. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ دین کا علم، علم جو ہوتا ہے نا وہ دین و دنیا کا نہیں ہوتا ہے. علم ایک آفاقی چیز ہے. جی بے شک. وہ دیکھیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، علم درخت کی طرح ہے، جی یہ آگے اس کی شاخیں ہیں. یعنی کہ صحیح آپ جی. دین کی طرف نکل جائیں، جی آپ سائنس کی طرف نکل جائیں، آپ فقہ کی طرف نکل جائیں، آپ اصول فقہ کی طرف نکل جائیں، آپ جی کیمسٹری کی طرف نکل جائیں، بے شک. آپ کے پاس زراعت کا نالج رکھتے ہیں آپ لوگ، تو جی علم تو درخت کی طرح ہے. بے آگے شک. شاخیں آپ نے اس کی بنا لی، آپ نے اس کو ہی علم کو ہی تقسیم کر دیا. تقسیم کر دی. اور آپ جو سائنس کا طبقہ اس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جی آپ کو گمراہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت پیچھے لوگ ہیں، آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، جی اور آپ 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں. اتنے اتنے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں دونوں طبقات. ان صحیح. کے سمجھنے والی باتیں ہیں بات کہ غور آپ کرنا ہے. اللہ کے لیے سمجھیں کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں. اب بے شک. میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت سی حدیث ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس جی ٹائم کم ہے، جس میں آپ نے کہا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو جی شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جی سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے. ماشاء اللہ. اب دیکھیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ جی فرشتے ہیں، وہ طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یہ فضیلت ماشاء بیان کی گئی ہے. اللہ. بے شک جی. یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے. جی ظاہر ہے اس کے اوپر تو ہم نہیں کہہ جی سکتے کہ حقیقت میں پر بچھاتے ہیں نہیں بچھاتے، جی ہو سکتا ہے بچھاتے ہوں، جی سر. مگر پھر بھی کسی چیز کی فضیلت بتانی ہو وہ اس کے لیے. اب یہ چیز اگر آپ نوٹ کریں تو یہ صرف کیا مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے؟ بھائی نہیں سر. آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی بتائیں کہ آپ کی جی فضیلت کیا ہے. بے شک. جب آپ دیکھیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں علم کی طلب کے لیے، جی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. بے شک. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ماشاء یہ اللہ. کیا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے؟ نہیں وہ وہ نہیں جانتا جانتا ہوگا. وہ کہتا ہوگا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. اس بالکل کو ایسی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری فضیلت کیا ہے، سر. اس اور کے میں کیا چیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا رتبہ مرتبہ کیا رکھا ہوا ہے، بے شک. اس کو نہیں پتا ہوگا. ہاں وہ جی. صرف جسٹ وہاں جاتا ہے ڈگری لینے کے لیے، ڈگری جی کے بعد نوکری تلاش کروں گا، اتنے پیسے کماؤں گا، جی گاڑی بناؤں گا، گھر بناؤں گا، بس میرا کام یہ ہے. اس یہ کو یہ بات باتیں کسی ٹیچر نے بھی نہیں بتائی وہ کہ بھائی بیلنس پہ ہے آپ نا. کی فضیلت اور رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. پھر آگے دیکھیں، جی وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جی اور جو عالم ہوتا ہے نا، عالم، جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ زمینوں میں آسمانوں میں اس ماشاء کے اللہ. لیے استغفار کرتی ہیں. حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. اب یہ سب کے لیے، یعنی کہ جو جی یونیورسٹی کا استاد ہے، جو کالج کا استاد ہے، جو اسکول کا ٹیچر ہے، جی وہ یعنی کہ وہ بھی اپنا رتبہ نہیں جانتے کہ ہم بے کیا شک. چیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اگر آپ ایک طالب علم کی اتنی فضیلت رکھتے، نبی پاک نے بیان کی ہے
کہ جو فرشتے اس عالم کے ہے لیے اس کی پر فضیلت بچھاتے ہیں, بہت تو اوپر ہوگی. جو بے بندہ شک ان کو تعلیم دے رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی, آپ بے سوچ شک سکتے ہیں اس بات کو. بے شک. اور کیا ہمارے اسکول کے ٹیچر کو یہ باتیں پتہ ہے؟ نہیں ان کو بالکل ہمارے کالج کے پروفیسر کو یہ باتیں پتہ ہے؟ نہیں پتا. ہمارے جو یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہے یہ؟ نہیں سر یہ نہیں پتا. وہ ان جی باتوں کو جانتے ہی نہیں ہے. جی آپ بالکل دیکھیں سر. یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے پاکستان میں, جی کس طریقے سے ایجوکیشن وہاں دی جاتی ہے, اور کالجز کا کیا حال ہے, کیسے جی ایجوکیشن وہاں دی جاتی ہے. اور وہ یہ باتیں اگر آپ کریں تو وہ کہیں گے بھائی یہ باتیں مسجد میں ہوتی ہیں, مسجد میں رکھو ان کو. حالانکہ ان کو مذہب اور اسلام مسجد کے لیے نہیں آیا. یہ سب ہماری بالکل. پہلی ڈیبیٹ ہو چکی ہے نبی پاک ایز اے لیڈر جی پورا کیسے لائف اسپین ہے, انہوں جی نے پورا لائف ساری. اسپین ہے, ہر لمحے کو کور کرتا ہے اسلام تو ظاہر جی ہوگی. جی جی ہاں سر. جی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ فضل العالمی علی العابدی, اور ایک عالم جو ہوتا ہے اور اس کی عابد کے اوپر فضیلت کیا ہے, یعنی کہ جو بندہ عبادت کرنے والا ہے. جی جی کفضل القمر علی سائر الکواکب, جیسے جی چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہوتی ہے. یعنی کہ ماشاء آپ اللہ زبردست. اس کی جسٹ فضیلت دیکھیں جی کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے جیسے چاند کی تشبیہ دی آپ نے. اور ایک بے شک. دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ جو عالم ہوتا ہے نا, جی سائنس والا عالم جو ہے, جو جی کہ غور و فکر کرتا ہے, جی اس کی ایک گھڑی کی غور و فکر ماشاء ایک عابد کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. اللہ سبحان اللہ. اب یہ ہمارا کیمسٹری کا ٹیچر جانتا ہے یہ کیا بات, نہیں جانتا. کتنی فضیلت اس کی حدیث میں بیان کی, نہیں پتا ہوگا بالکل اس کو. ایسی بالکل وہ ایسی. سمجھ رہا ہوگا یہ ساری حدیثیں ہاں جی صرف فقہ پڑھانے والے جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جی قرات کے استاد ہیں ان کے لیے. بھائی آپ کے لیے بھی ہیں, یہ تو جی مینشن ہی نہیں ہے اس حدیث میں. بے شک. یہ ساری بیان کی جا رہی ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, اور جو عالم ہیں, جو استاد ہیں, جی وہ انبیاء کے وارث ہیں. اسی لیے ماشاء آپ نے دیکھا کہ ٹیچنگ کو پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے. اللہ. بے شک جی سر ایسے ہی. آپ جانتے ہیں نا, جی تو بالکل. آپ کسی سے بیان کریں میں ٹیچر ہوں, تو وہ بندہ تھوڑا سا کہتا ہے اچھا اچھا آپ ٹیچر ہیں. جی تو اس طریقے سے وہ تھوڑا سا یعنی کہ آپ کی ریسپیکٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ انبیاء کا کام کر رہے ہیں. یہ جی عام طور پر اسکولوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبری پیشہ یہ, تو یہاں پیغمبر. بھی آپ نے اس حدیث میں مینشن کیا. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ درہم اور دینار کے وہ وارث نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ علم کے وارث ہوتے ہیں. اور بے آگے شک استاد جو ہوتے ہیں ان سے وہ علم لیتے ہیں. بے شک تو جس کو اس میں سے حصہ دیا گیا اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی عطا کی ہے. ماشاء اب اللہ یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ فضیلتیں نبی پاک نے بیان کی. ماشاء اس کے علاوہ بہت سی اور پورے چیپٹر ہیں اللہ. بے حدیث شک میں علم کے اوپر. سر بہت شکریہ اور سر آپ آپ نے سر بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتائی بات. دیکھیں جی جب ہم پڑھتے ہیں دعا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ, اب اس میں دیکھیں دنیا کا ذکر پہلے آیا ہے. اب جو انسان کی زندگی ہے ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے, اور دنیا میں اس طریقے سے رہنا ہے کہ دنیا ہمارے دل میں نہ رہے. یہ ہمیں دھیان کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں گم نہیں ہو جانا. تو ہم نے بیلنس کرنا ہے. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک ایٹم بم اللہ پاک کی کہہ رہے کہ توفیق سے عطا کیا پاکستان کو. اب ایک سائنسدان تھے, اب وہ پاکستان کے لیے تحفظ کی ضمانت بنا ہوا ہے. اگر وہ نہ ہوتا خدا نہ خواستہ اب تک انڈیا میں کھا کے ہضم بھی کر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ جو علم کی ڈویژن ہے اس پہ میرا خیال ہے ہمیں دوبارہ علماء کرام کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے, اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے. علم بیسیکلی جاننا ہے, اور ساتھ نے ہمیں یہی رہنمائی کی ہے کہ علم کی تقسیم نہیں کرنی. علم جیسے مثال جیسے دور علیہ السلام والی, کہ پھر وہ لوگ جو ان کی سنت میں نئی چیزیں ایجادات کرتے ہیں تو وہ ان پیغمبر کے بھی وارث ہوئے. اس لیے جتنے بھی سائنسدان ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ, بابا شوا کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, اللہ ان پہ اپنے راز کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر کلوزنگ سینٹینس فرمائیے گا. ہاں جی, اس میں ہمیں یہی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو تقسیم کی ہے نا اس وقت اپنے ملک میں دینی اور دنیاوی علوم کی, اس کو ختم کر دینا چاہیے اور قرآن کی طرف غور کرنا چاہیے. اور میں ایک جملہ آخر میں کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 اتنا عرصہ ہو چکا ہے تقریباً, جی سر. مگر ہم ابھی تک اپنے سلیبس میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکے ہیں. یہ بڑے جی افسوس کی بات ہے. اگر بڑے ہم افسوس کی قرآن بات. پاک کو پڑھ جائیں اور جی عربی ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں آ جائے صرف اس حد تک کہ ہم صرف قرآن کو سمجھ سکیں, جی تو یہ بہت بڑا ایک خیر کا کام ہوگا. اور ہاں ہمارا یہ جو ایک اس طرح کا جو ہر کام ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. سر بہت شکریہ سر, اللہ کو بہت زیادہ تھینک یو سر. اللہ حافظ.